مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، شاید 7 یا 8 سال کی تھی، جب میں نے اپنے وجود کا عکس دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ماں نے گھر کے سارے شیشے تو چھپا دیے تھے، نہ جانے اسٹور روم میں شیشہ لگا کیسے بھول گئیں۔ وہ شیشہ بہت پرانا تھا اور دھندلا بھی تھا۔ بے شک اس میں صورت صاف تو نہیں دکھائی دینی تھی، لیکن میرے اندر کا خوف شاید اس شیشے کی چمک سے مٹ جانا تھا، اس لیے میں ایک ایک قدم لیتی اب اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ایسے کانپ رہے تھے جیسے میں ابھی زمین بوس ہو جاؤں گی، یا جیسے میں بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں۔ یہ خوف میری ماں نے ہی میرے اندر پیدا کیا تھا، انہوں نے ہی مجھے ہمیشہ شیشے سے دور رکھا تھا۔ آج تک میں نے اپنی صورت نہیں دیکھی تھی، لیکن اب جب مجھے شیشہ نظر آیا تھا تو میرے اندر بھی وہ کسک ابھرنے لگی کہ میں بھی اپنی صورت دیکھوں، آخر میں کیسی دکھتی ہوں۔ بے شک میں چھوٹی تھی اور باتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے ہی میں اب اس شیشے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے پاؤں اوپر اٹھا کے جیسے ہی اس شیشے کو دیکھنا چاہا تو ماں کی ایک دل خراش چیخ میرے کانوں میں پڑی۔ شاید وہ مجھے دیکھ چکی تھیں، وہ فوراً ہی وہاں دوڑتی ہوئی آئیں اور مجھے آ کے تھپڑ لگا دیا۔ آج پہلی بار مجھے میری ماں نے تھپڑ مارا تھا، حالانکہ میں اتنی چھوٹی تھی، لیکن ان کے اندر کا خوف انہیں جینے نہیں دے رہا تھا۔ ویسا ہی خوف انہوں نے میرے اندر بھی بھر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھیں، آخر ایسا بھی کیا مجبوری تھی۔ ماں مجھے تھپڑ مار چکی تھیں، اب ان کے چہرے سے واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ پچھتا رہی ہے۔ تھپڑ مارنے کی تھوڑی دیر بعد وہ مجھے پیار کرنے لگی۔ مجھے تو ان کا رویہ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ایک ہی وقت میں ان کا دوہرا روپ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ بیٹا، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم شیشے سے دور رہو، تم شیشہ نہیں دیکھ سکتی، آخر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تو میری بات کیوں نہیں مانتی؟ میری ماں مجھے رو رو کے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے میرے سر کا بوسہ لیا اور مجھے گلے سے بھی لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو ماں کے تھپڑ کی گونج کے نہیں بلکہ ماں کے اس خوف کے تھے۔ بیٹا، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے تم شیشہ نہ دیکھو، اگر تم نے اپنی صورت دیکھ لی تو تم مر جاؤ گی۔ ماں نے یہ کہا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ شیشہ میرے لیے کوئی عام چیز نہیں بلکہ خوف بن کے رہ گیا تھا، ایک ایسا خوف جسے میں اپنے اندر سے کبھی بھی نہیں نکال پائی تھی۔ اب جب میں اتنی بڑی ہو گئی تھی، میرے اندر کے خوف میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ آج تک بھی میں نے شیشے میں اپنی صورت نہیں دیکھی تھی۔ میری ماں نے تو مجھے میری صورت سے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ جیسے میں کوئی چڑیل ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ کہیں میری صورت اتنی بری تو نہیں کہ میری ماں اس خوف سے ڈرتی ہے کہ میں اپنی صورت دیکھ کے ہی مر جاؤں گی۔ لیکن یہ بات بھی بڑی بے تکی سی تھی۔ میری ماں تو گھر میں پانی بھی ڈھکے بغیر نہیں چھوڑتی تھی کہ کہیں میں پانی میں ہی اپنا عکس نہ دیکھ لوں۔ اسٹیل کے برتن، چمچ اور تمام ایسی چیزیں وہ ایسے چھپا چھپا کے رکھتی تھیں جیسے کوئی سونا ہو۔ وہ اس لیے چھپا کے رکھتی تھیں کہ کہیں ان میں اپنا عکس نہ دیکھ لوں۔ میں ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کر رہی تھی اور ابھی بھی سوچوں میں گم تھی، کیونکہ ابھی بھی میرے اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا تھا جو میں بچپن سے ڈھونڈتی آئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی اندھیرا کیے نہ جانے کن سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک میری ماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ نیہا بیٹا، تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ آخر وہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی، لیکن یہاں میں کمرے میں بیٹھی خود کو ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ آخر میں کون ہوں، اور اس چہرے کے پیچھے کیا کہانی ہے جو میری ماں نے مجھ سے آج تک چھپا رکھی ہے۔ اماں، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی کام تھا کیا؟ میں نے یہ کہا تو اماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ نیہا بیٹا، تمہیں کیا ہو گیا ہے آج کل؟ تم بالکل ہی عجیب سی باتیں کرنے لگی ہو۔ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ میں ناشتے کے لیے ہی تمہیں ڈھونڈ رہی تھی میری جان، اماں نے یہ کہا تو میں ٹھٹک گئی، کیونکہ ابھی تک میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور صبح کے 10 بج رہے تھے۔ جی اماں، مجھے زیادہ بھوک نہیں تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر میں کھانا کھاؤں گی۔ آپ چلے، میں آ رہی ہوں، میں نے یہ کہا تو وہاں سے چلی گئیں، لیکن میرا اب وہاں جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں تو اپنی ذات میں گم نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد میں پھر بھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچی اور اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ اماں کھانا بنا چکی تھیں، اس لیے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں پڑی تھیں۔ میں نے ایک روٹی نکالی اور توا جلا کے اس پہ رکھ دی، کیونکہ مجھے گرم گرم روٹی ہی اچھی لگتی تھی۔ میں توے پہ روٹی تو رکھ چکی تھی اور آگ بھی جل رہی تھی، لیکن میرے اندر بھی کچھ جل رہا تھا جسے میں جان نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے واقعی مجھے کچھ ہو گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے آج تک میری صورت نہیں دیکھنے دی تھی۔ میں 16 سال کی ہونے والی تھی، لیکن میں نے آج تک اپنی شکل نہیں دیکھی تھی کہ میں کیسی ہوں۔
بے شک یہ میرے لیے معمول کی بات تھی، لیکن اب جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آ رہے تھے کہ آخر اماں ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ آخر انہیں میرا چہرہ دیکھنے سے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے جب بھی اماں سے کہا کہ مجھے اپنا چہرہ دیکھنا ہے، آخر میں دکھتی کیسی ہوں، تو میری ماں مجھے سختی سے منع کر دیتی اور کہہ دیتی کہ بیٹا کبھی تم نے آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھنی، ورنہ تم مر جاؤ گی۔ اماں کی باتیں بچپن میں تو مجھے زیادہ عجیب نہیں لگتی تھی، لیکن اب جب میں بڑی ہو رہی تھی تو مجھے یہ باتیں بڑی بے تکی سی لگتی تھیں کہ آخر کون شیشہ دیکھ کے مر جاتا ہے۔ لیکن پھر اماں نے مجھے سختی سے روک رکھا تھا تو مجھے اماں کی بات ماننی پڑتی تھی، اور ویسے بھی اماں نے گھر میں ایک شیشہ بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ ایک ہی شیشہ تھا، وہ بھی اماں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، مجھے تو کبھی بھی اس شیشے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا۔ میں کبھی کبھی دیکھتی کہ اماں شیشہ دیکھ رہی ہیں تو مجھے حیرت ہوتی کہ آخر اماں کو شیشہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر مجھے کیوں ہوگا؟ لیکن یہ سوال بھی میرے اندر آج تک سوال ہی بن کے کھڑا ہے، کیونکہ میری ماں مجھے ہمیشہ ہی یہی جواب دیتی آئی ہیں کہ میں شیشہ دیکھوں گی تو مر جاؤں گی۔ اب جب کہ میں بڑی ہو رہی تھی تو میرے اندر اپنی صورت دیکھنے کا تجسس بڑھنے لگا۔ میں دیکھتی تھی کہ میرے ساتھ کی لڑکیاں اسکول میں بالکل تیار ہو کے آتی تھیں، انہیں دیکھ کے میرے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگتی کہ مجھے بھی تیار ہونا چاہیے، شیشہ دیکھنا چاہیے۔ کنگھا وغیرہ بھی مجھے آج تک میری ماں ہی کر کے دیتی تھی، کبھی بھی میں نے خود تیاری نہیں کی تھی، ہمیشہ میری ماں ہی مجھے تیار کرتی تھی۔ میں خود سے تیار ہوتی بھی کیسے؟ مجھے تو شیشہ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اتنی بڑی ہو چکی تھی لیکن میں نے اپنی صورت نہیں دیکھی تھی۔ بے شک اب یہ معمول بن چکا تھا، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اب میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ میرے ذہن میں کئی سوالات آتے رہتے تھے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ماں سے پوچھ سکتی، اور اگر پوچھ بھی لیتی تو مجھے وہاں سے وہ جواب نہ ملتے جنہیں میں سننا چاہتی تھی۔ میں توے پہ روٹی چڑھا چکی تھی لیکن اب سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں ہوش کی دنیا میں آئی تو روٹی بالکل کوئلہ بن چکی تھی، کچن میں دھواں بھر چکا تھا۔ میں نے جلدی سے روٹی توے سے ہٹائی اور سلیب پہ رکھ دی، وہ کھانے کے لائق تو بالکل نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی، ہم دونوں ماں بیٹی ہی اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں نے تو اپنے باپ کی بھی شکل نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میرے پیدا ہونے کے کچھ ماہ بعد ہی وہ ہارٹ اٹیک سے اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ میری ماں نے مجھے ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، انہوں نے میری کسی بھی ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اگر ان کے پاس پیسوں کی کمی ہو جاتی تو وہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتے، لیکن میری ضرورت کو ہمیشہ انہوں نے پورا کیا تھا۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی، لیکن آج تک انہوں نے جو مجھے سوالیہ نشان بنا رکھا تھا اس کی کسک میرے دل میں امٹ کے باہر آتی رہتی تھی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ماں کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھنے کی جو میرا اس کہانی کو جاننے کی خواہش پر ان کی آنکھوں میں آ جاتا تھا۔ میں نے وہ روٹی تو کہیں چھپا دی اور ہاٹ پاٹ سے ایک اور روٹی نکال کے اب توے پہ چڑھا دی۔ اب میں بالکل دھیان سے اس روٹی کو گرم کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ روٹی گرم ہوئی تو میں سلیب پہ بیٹھ کے کھانے لگی۔ سالن بھی اماں کٹوری میں ڈال کے ہی کچن سے گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے بھی گرم کیا تھا۔ کھانا کھا کے میں کمرے میں آ گئی، لیکن سامنے اماں کو تیار ہوتا دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ کہاں جا رہی ہیں۔ اماں کے ہاتھ میں شیشہ تھا جسے دیکھنے کے لیے میں ترس رہی تھی، لیکن مجھے وہ چھونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دیکھنا تو دور کی بات تھی، ہمارے گھر کے سارے شیشے تو اماں توڑ چکی تھیں، صرف ایک شیشہ ہی تھا جو وہ تالے میں سنبھال کے رکھتی تھیں۔ تالے کی چابی بھی اماں کے پاس ہی ہوتی تھی، جب کبھی انہیں شیشے کی ضرورت ہوتی تو وہ دیکھ لیتی اور پھر بعد میں وہیں پہ رکھ کے چلی جاتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ اماں آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے یہ کہا تو اماں جلدی سے شیشہ چھپانے لگ گئی۔ میں نے شیشے کے بارے میں تو بات نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے میرے سامنے شیشہ چھپانے کو زیادہ اہم سمجھا، میرا جواب دینے سے بھی زیادہ۔ ہاں بیٹا، میلاد میں جا رہی ہوں، تمہیں پتہ تو ہے کہ نسرین خالہ کل میلاد کا بلاوا دینے آئی تھی، وہیں پہ جا رہی ہوں، اور ہاں میں تمہارے لیے بھی وہیں سے کھانا لاؤں گی، کیونکہ نسرین نے کہا تھا کہ وہ تمہارا کھانا بھی دیں گی، اسی لیے گھر پہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں دروازہ اندر سے اچھے سے بند کر لینا، باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے تقریر کی صورت میں مجھے وہی ساری باتیں کر دیں جو وہ کہیں جانے سے پہلے مجھے کیا کرتی تھیں۔ میں نے بغیر کوئی سوال جواب کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج تک میری ماں مجھے اپنے ساتھ کہیں بھی نہیں لے کے گئی تھی، اسکول بھی جب میں جاتی تو مجھے نقاب وغیرہ پہنا کے بھیجتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، ابھی تو میری اتنی عمر بھی نہیں تھی جتنا وہ مجھے پردہ کرواتی تھیں۔ مجھے تو اپنی سہیلیوں کے گھر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، سہیلیوں کے گھر جانا تو کیا، مجھے اپنے ساتھ بھی کہیں نہیں لے کے جاتی تھیں۔
میں تو گھر پہ ہی قید ہو کے رہ گئی تھی۔ میں صرف اسکول جاتی تھی، وہ بھی بالکل نقاب میں۔ وہاں لڑکیاں مجھے دیکھ دیکھ کے کانوں میں باتیں کرتی۔ کئی دفعہ تو مجھے رونا بھی آ جاتا کیونکہ وہ لڑکیوں کا اسکول تھا اور ماں مجھے پھر بھی نقاب پہنا کے بھیجتی تھی۔ اگر وہ لڑکوں کا اسکول ہوتا تو پھر بھی میری ماں کا حق بنتا تھا مجھے پردہ کرانے کا، لیکن اب جب کہ لڑکیوں کا اسکول تھا وہ مجھے سختی سے پردہ کرنے کا کہتی۔ لڑکیاں مجھ پہ ہنستی تھیں لیکن میں خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے تو اجازت ہی نہیں تھی نقاب ہٹانے کی۔ کئی دفعہ مجھ سے میری ٹیچر نے بھی پوچھا تھا کہ آخر میں ایسا کیوں کرتی ہوں۔ میں نے بھی انہیں بتا دیا تھا کہ میری ماں نے ہی مجھے سختی سے منع کیا ہے۔ سارا اسکول ہی جانتا تھا کہ میں چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں ان لڑکیوں کی طرح تیار ہوں، بال سنواروں، شیشہ دیکھوں، لیکن مجھے اس سب کی اجازت ہی نہیں تھی۔ میرے اسکول میں ساری لڑکیاں بہت اچھے سے تیار ہو کے آتی تھیں۔ کبھی کبھی تو انہوں نے لٹیں نکالی ہوتی تو کبھی شیشہ لے کے لپسٹک لگا رہی ہوتی۔ بے شک ہمارے اسکول میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی لڑکیاں تھوڑا بہت میک اپ وہیں پہ اسکول میں ہی بریک کے وقت کرتی تھیں۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ ان سے ہی لے کے شیشہ دیکھ لوں، لیکن ماں کا وہ خوف پھر سے میرے اندر جاگنے لگتا تھا جس کے بارے میں بچپن سے سنتی آئی تھی کہ بیٹا اگر تم نے شیشہ دیکھا تو مر جاؤ گی۔ یہی خوف مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اسی خوف کی وجہ سے تو آج تک میں نے اپنی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ماں جیسے ہی گھر سے نکلی تو میں نے گیٹ کو اندر سے بند کر لیا اور آ کر چارپائی پہ لیٹ گئی۔ میں گھر پر بالکل تنہا تھی، میرے پاس تو کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا، نہ موبائل، نہ ٹی وی اور نہ ہی کچھ اور۔ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، اسی لیے میں چارپائی پہ لیٹ چکی تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں خود کو مصروف رکھوں۔ گھر کے کام تو اماں ہی کرتی تھیں اور اسکول سے بھی چھٹیاں ملی ہوئی تھیں گرمیوں کی، اسی لیے پورا دن مجھے گھر رہنا پڑتا تھا۔ اسکول جاتی تھی تو میرا دن کچھ اچھا گزر جاتا تھا اور میں مصروف رہتی تھی، لیکن جب سے مجھے چھٹیاں ملی تھیں تو مجھے اس گھر میں ایک گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ایک تو میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا اور نہ ہی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کوئی چیز۔ میں تو عجیب سی بن کے رہ گئی تھی۔ بچے چھٹیوں میں خوش ہوتے ہیں کہ کہیں آئیں گے جائیں گے یا گھر میں ہی کچھ دیکھیں گے، مزے کریں گے، لیکن میں ان سب سے مختلف تھی۔ میرے گھر میں تو کسی چیز کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ بھی اسی خوف سے کہ کہیں میں اپنا عکس نہ دیکھ لوں۔ میری ماں نے آج تک گھر میں ٹی وی نہیں لگوایا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ ٹی وی لگوا دیں، میں بور ہو جاتی ہوں، میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ میری بات نہیں مانتی تھیں۔ آج کے زمانے میں واحد لڑکی تھی جس کے پاس موبائل تک نہیں تھا اور نہ ہی گھر میں ٹی وی تھا۔ آج تک میں نے اپنی صورت نہیں دیکھی تھی۔ میں جوان ہو رہی تھی، میرے اندر خواہشات بڑھنے لگی تھیں۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں تیار ہوں، اپنی صورت دیکھوں، خود کو سنواروں، لیکن یہ اجازت تو مجھے تھی ہی نہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ماں پہ غصہ آتا تو کبھی ان پہ ترس آتا۔ غصہ اس بات پہ آتا کہ آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا ہے، آخر وہ مجھ پہ اتنے ظلم کرتی کیوں ہیں، مجھے میری ہی صورت کیوں نہیں دیکھنے دیتی، اور ترس اس بات پہ آتا کہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ آخر کوئی تو خوف ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں میرے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہیں۔ اس طرح کے سوالات میرے ذہن میں آتے رہتے تھے اور میں ان کے جواب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتی تھی۔ میں تو خود سے ہی لڑ رہی تھی، نہ جانے میرا انجام کیا ہونا تھا۔ میں اب چارپائی پہ لیٹی اس وقت کو یاد کر رہی تھی جب میری سہیلیاں ہنس ہنس کے میرا مذاق اڑا رہی تھیں۔ یار نیہا، مجھے تو تمہاری امی بہت ہی زیادہ عجیب لگتی ہیں۔ آخر اس چیز میں کیا سچائی ہے کہ اگر تم ہمیشہ دیکھ لو گی تو تم مر جاؤ گی؟ یار کون سے زمانے میں رہتے ہو تم لوگ؟ میری سہیلی زنیرہ ہنس ہنس کے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ مجھ سے وہی سوال کر رہی تھی جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مجھے اتنے سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا تھا، اور ملتا بھی کیسے؟ اس سوال کا جواب میری ماں کے پاس تھا، وہ مجھے بالکل بھی نہیں بتا رہی تھی۔ زنیرہ میں نہیں جانتی اس پہ سچائی بھی ہے یا نہیں، لیکن میری ماں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے، تو میں کیا ہی کر سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی امی نے گھر میں شیشہ رکھا ہی نہیں ہے۔ جو بھی ایک شیشہ ہے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتی ہیں اور مجھے کبھی اسے چھونے بھی نہیں دیا۔ میں نے یہ کہا تو وہ کہا لگا کے ہنسنے لگی۔ مجھے اب اس پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کی ساری باتیں سچی تھیں، اور سچ تو ہمیشہ کڑوا ہی لگتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں تم اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکتی، لیکن تم اب اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ میں تو کہتی ہوں میں کل تمہارے لیے شیشہ لے آؤں گی اور تم دیکھ لینا۔ مجھے ایسے ایسے مشورے دے رہی تھی جس پہ میں عمل کرنا بھی چاہتی تھی اور نہیں بھی۔ آج تک میری دوستوں نے بھی میری صورت نہیں دیکھی تھی کیونکہ میری ماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں نقاب بھی نہ اتارا کروں۔
میری دوست اکثر مجھے مجبور کرتی رہتی کہ ہمیں تو اپنی شکل دیکھنے دو، ہم کوئی غیر محرم تو نہیں جس سے تم پردہ کرو۔ میں اپنی ماں کی بہت فرما بردار تھی، اسی لیے میں نے آج تک ہی اپنی صورت دیکھی تھی اور نہ ہی کسی اور کو دیکھنے دی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں 16 سال کی ہونے والی تھی، لیکن آج تک میرے اندر کے سوالوں کے جواب مجھے نہیں ملے تھے۔ ایک دن اماں سودا سلف لینے کے لیے گھر سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ میں کمرے میں آئی تو الماری کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ آج تو پہلی دفعہ الماری کا دروازہ اماں بند کیے بغیر ہی گھر سے گئی تھیں۔ الماری میں ہی وہ شیشہ چھپا کے رکھتی تھیں، اسی لیے الماری کا کھلا دروازہ دیکھ کے تو میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ آج مجھے وہ موقع مل گیا جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے اتنے سال گزر گئے تھے۔ میں نے الماری کا وہ خانہ کھولا جہاں پہ اماں نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا۔ پہلے تو کبھی بھی مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں وہاں پہ دیکھتی، لیکن آج میں وہاں جا چکی تھی۔ سامنے شیشے کو پڑا دیکھ کے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرے اندر کشمکش بڑھنے لگی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ شیشہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے پڑا تھا، میں اس سے بس ایک قدم ہی دور تھی۔ میں کشمکش میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن اب میں بڑی ہو چکی تھی۔ ماں کی بتائی ہوئی بات میں مجھے بالکل بھی یقین نہیں آتا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ شیشہ دیکھنے سے میں کیسے مر سکتی ہوں؟ میرے دل کی دھڑکنیں بالکل تیز ہو گئی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی دل سینے سے باہر ہی نکل آئے گا۔ میں نے آگے بڑھ کے جیسے ہی شیشے کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ کانپ گیا۔ میں ابھی بھی سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں، کہیں کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی اور شیشے کو اٹھایا۔ میں نے شیشہ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک سے اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی، نیہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ نہ جانے اماں کہاں سے آ گئی تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی شیشہ میرے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین بوس ہو گیا۔ شیشہ جیسے ہی زمین پہ گرا تو اس کی کرچیاں بکھر گئیں۔ ایک دو کرچیاں تو میرے پاؤں میں بھی لگ گئی تھیں، جس سے میری ایک دل خراش چیخ نکل گئی، لیکن ماں کو میری چیخ سے بالکل بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ابھی بھی مجھ پہ غصہ کر رہی تھی کہ میں نے شیشہ کیوں اٹھایا ہے۔ میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ آخر ماں کو میری تکلیف سے زیادہ شیشے کی پڑی ہے۔ نیہا میری بات غور سے سنو، تم جانتی ہو میں تمہیں بچپن سے سمجھاتی آئی ہوں کہ بیٹا تم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی صورت نہیں دیکھنی، شیشے کے بالکل قریب نہیں جانا۔ تم کیوں میری بات نہیں مانتی بیٹا؟ ماں کی باتوں میں آج کچھ عجیب سی نرمی تھی، شاید وہ مجھے پیار سے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اماں میں نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئی، کیونکہ میں اماں سے وہ بات نہیں کر سکتی تھی جو میرے دل میں تھی۔ میں کہنے تو یہ والی تھی کہ مجھے ان کی بات پہ یقین نہیں ہے، اور میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے اندر ہمت ہی نہیں آئی اور میں خاموش ہو گئی۔ اس وقت تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور ماں وہاں سے جا چکی تھی، لیکن میرے اندر تجسس اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ ایک رات جب پیاس سے گلا خشک ہوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ماں چارپائی پہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ میری ماں اور میری چارپائی کمرے میں بالکل ساتھ ساتھ ہی پڑی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ماں کی چارپائی خالی دیکھی تو میرے اندر خوف آ گیا کہ آخر ماں کہاں گئی ہیں۔ میں چارپائی سے اٹھ بیٹھی۔ میری نظر اچانک چارپائی کے سامنے دروازے کے قریب ماں پہ پڑی۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ رات کے اس وقت آخر وہ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن میں خاموش رہی۔ ماں رو رو کے دعائیں کر رہی تھیں۔ کچھ زیادہ واضح تو سنائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ ماں بہت آہستہ بول رہی تھیں، لیکن میں نے اپنی پوری توجہ ماں کی طرف کر لی تھی۔ اے اللہ تو میری بیٹی کو بس محفوظ رکھ، کبھی اس کے قریب غم کو نہ آنے دے اور اس کے اچھے نصیب کر۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اب اس خوف کا بوجھ اٹھانے کی۔ اے اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اس خوف سے خود کو مضبوط کر سکوں۔ مالک میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ نیہا مجھ سے ہر وقت سوال کرتی ہے، میں اسے کیا کہوں؟ جیسے ہی یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میں حیران رہ گئی۔ آخر کون سی سچائی ماں مجھ سے چھپا رہی تھی؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی تو سچ ہے جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں اس سچ کے بالکل بھی قریب نہ جاؤں۔ کیا وہ سب مجھ سے ہی جڑا تھا یا پھر میری ماں سے؟ اس طرح کے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اس وقت میں نے ماں کو کچھ نہیں کہا اور پھر سے چارپائی پہ لیٹ گئی۔ میں نے تو پانی بھی نہیں پیا تھا۔ جب میری نیند کھلی تو صبح کی آذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے بستر چھوڑا۔ ماں تو پہلے سے ہی بستر پہ موجود نہیں تھی، شاید وہ کچن میں جا چکی تھی، کیونکہ وہ نماز پڑھ کے فوراً ہی آٹا گوندنے کے لیے کچن میں چلی جاتی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی اور باہر آ گئی۔
میں نے باہر واش بیسن پہ وضو کیا اور پھر سے کمرے میں آ گئی کیونکہ صبح بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھ لی۔ نماز میں پڑھ چکی تھی لیکن میں نے جائے نماز فولڈ نہیں کی اور وہیں پہ بیٹھ کے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا لیے۔ اے اللہ، آخر کون سا خوف ہے جو میری ماں کو ستا رہا ہے؟ آخر وہ مجھ سے کیوں کچھ چھپا رہی ہیں؟ اے اللہ مجھے ہمت دے، مجھے ٹوٹنے سے بچا۔ اگر میں ٹوٹ کے بکھر گئی تو پھر میں سنبھل نہیں پاؤں گی۔ میری ماں کو ہمت دے اور ان کے خوف کو ان کے دل سے نکال دے۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے دل میں کیا خوف ہے جو انہیں جینے نہیں دے رہا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر تو کسی کے دل کو سکون بخشنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بے شک تیرے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ میں رو رو کے اپنے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ میرے دل میں جب کچھ سکون بھرا تو میں جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کے میں فوراً ہی کچن میں آئی تھی کیونکہ اماں بھی تو کچن میں ہی تھیں۔ میں کچن میں گئی تو امی سالن بنا رہی تھیں۔ ہم صبح ہی سالن بنا لیا کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں شام میں زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا اور صرف روٹیاں ہی بنانی پڑتی تھیں۔ گھر میں ہم صرف دو ماں بیٹی ہی تھیں، اسی لیے ہمارے گھر کے زیادہ کام نہیں تھے۔ اماں مجھے دے دیں، میں سالن بنا لیتی ہوں، آپ روٹی بنا لیں۔ میں نے یہ کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ نہیں بیٹا، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں خود کر لوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو ذرا بھی تکلیف ہو۔ ماں کا رویہ آج بڑا ہی میٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی مجھ سے پیار سے بات کرتی تھیں، لیکن آج ان کے رویے میں کچھ عجیب سی مٹھاس تھی۔ میں اب سلیب پہ چڑھ کے بیٹھ گئی تھی اور اماں روٹیاں بنا رہی تھیں۔ بیٹا، کبھی کبھی تو مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ جب تم شادی ہو کے اپنے سسرال چلی جاؤ گی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو بالکل تنہا ہو جاؤں گی اس گھر میں۔ اماں نے یہ کہا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ میری شادی کی بات کر رہی تھیں اور ابھی تو میری اتنی بھی عمر نہیں تھی کہ میں شادی کرتی۔ ابھی تو میں صرف 16 سال کی ہی تھی۔ میں بڑی حیرت سے اماں کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ اماں، ابھی آپ کو میری شادی کی بات کہاں سے یاد آ گئی؟ اور ویسے بھی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں آپ کے بغیر کہیں بھی نہیں رہ سکتی۔ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ میں نے بھی اماں کو صاف صاف انکار کر دیا۔ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے یہ کہا تو اماں نے میرے منہ پہ ہاتھ دے دیا۔ وہ میرے بالکل ساتھ کھڑی تھیں، اسی لیے انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں اب حیرت سے ان کے چہرے کو تکے جا رہی تھی کہ آخر میں نے ایسی کون سی بات کر دی جو انہیں یہ کرنا پڑا۔ بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ بے شک میں چاہتی ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں، لیکن بیٹا یہ ممکن نہیں۔ تو میری بیٹی ہو اور بیٹیاں تو ماں باپ کا گھر چھوڑ کے ایک نہ ایک دن اپنے سسرال چلی ہی جاتی ہیں، اور مجھے بھی خوشی ہوگی جب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ بیٹا، ماں باپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا مستقبل سوچیں اور ان کی اچھی پرورش کریں، اسی لیے میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں۔ اماں نے یہ کہا تو میری ہنسی ہی نکل گئی۔ کتنے دنوں بعد میں اس طرح سے کھل کے ہنس رہی تھی۔ اماں نے باتیں ہی ایسے کہی تھی کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے ہنسنے پہ تو اماں بھی مسکرانے لگیں۔ اماں میرے سر کا بوسہ لے رہی تھیں اور مجھے گلے سے لگا رکھا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری سالگرہ میں صرف ایک دن ہی بچا تھا۔ ایک دن بعد میں پورے 16 سال کی ہو جانے والی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا میرے اندر تجسس اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ اس بات کا تجسس کہ آخر شیشہ دیکھنے سے کیا ہی ہو جائے گا۔ آج رات کو جب اماں اور میں کچن کا کام سمیٹ کے کمرے میں آئے تو اماں الماری کھول کے بیٹھ گئیں۔ وہ سارے کپڑوں کو سیٹ کر رہی تھیں۔ پہلے تو رات کو بالکل ہی تھکی ہوئی ہوتی اور آ کے سو جاتی، لیکن آج وہ کچن سے آتے ساتھ ہی کاموں میں لگ گئی تھیں۔ اماں نے الماری سے ایک سوٹ نکالا جسے دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ اتنا خوبصورت سوٹ تھا کہ میرا دل کیا میں ابھی پہن لوں، لیکن وہ بہت ہی زیادہ ہیوی تھا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی لیکن میں نے ابھی تک ماں سے نہیں پوچھا تھا کہ آخر یہ سوٹ کس کا ہے، اور اماں نے مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن پھر ہمت کر کے میں نے پوچھ ہی لیا۔ اماں، یہ جوڑا کس کا ہے؟ بہت خوبصورت ہے، پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک سال 2-3 سوال کر لیے تو اماں میری طرف دیکھنے لگی، لیکن آج ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکان تھی جسے میں پہچان نہ پائی تھی کہ اس کس وجہ سے ہے۔ اچھا، تو تمہیں اچھا لگا ہے یہ سوٹ؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ مجھے سوٹ اچھا لگا ہے۔ سوٹ تو واقعی بہت پیارا تھا اور مجھے بہت پسند آیا تھا۔ جی اماں، بہت ہی پیارا ہے، مجھے تو بہت ہی پسند آیا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ میں نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ پھر سے ایک سوال کر دیا، جس کا جواب مجھے میری ماں نے نہیں دیا اور خاموش ہو گئی۔ وقت تو جیسے کیسے گزر گیا اور صبح بھی ہو گئی۔ آج میری سالگرہ تھی اور اماں کے چہرے پہ عجیب سی اداسی۔ میں حیران تھی کہ آخر ماں کو کس چیز کی پریشانی ہے، آخر کس چیز کا دکھ ہے جو ان کے چہرے پہ واضح دکھائی دے رہا ہے۔ میں کمرے میں کتابیں اٹھائے بیٹھی تھی کہ اماں بھی کمرے میں آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ جوڑا تھا جو رات کو انہوں نے مجھے دکھایا تھا۔ بیٹا، جلدی سے یہ پہن لو، اماں نے یہ کہا تو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔
اماں یہ آخر کس کا جوڑا ہے اور میں کیوں پہن لوں؟ میں اب ان سے پوچھ رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے تفصیل سے کچھ بھی نہیں بتایا اور بس اتنا ہی کہا کہ یہ تمہارا ہے اور پہن لو۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اتنا ہیوی سوٹ میں گھر پہ کیوں پہن لوں؟ اماں یہ تو اتنا بھاری ہے، میں اتنا بھاری گھر میں کیوں پہن لوں؟ جب کبھی کسی کی شادی میں جانا ہوگا تو میں تب پہن لوں گی۔ میں نے تم سے کہا ہے پہن لو تو بس پہن لو۔ اماں کے لہجے میں عجیب سی سختی تھی۔ اب تو میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں وہاں سے جا چکی تھی اور اب وہ سوٹ میں پہن چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں آئیں اور آ کر میرے سر کا بوسہ لینے لگیں۔ بیٹا ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اماں نے مجھے اس جوڑے میں دیکھا تو میری تعریف کرنے لگیں۔ میں تو خود کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی کہ آخر میں اتنے خوبصورت سوٹ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے مجھے کنگھا کیا اور مجھے تیار بھی کر دیا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اماں آپ مجھے تیار کیوں کر رہی ہیں؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا کہیں ہم جا رہے ہیں؟ میں سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی لیکن میری ماں نے میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ مجھے تیار کر کے جا چکی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی، اماں کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں گی اور میں ان سے پوچھوں گی، لیکن اچانک سے اماں آئیں اور میرے چہرے پہ گھونگھٹ کر دیا۔ بیٹا ابھی تمہارا 5 منٹ میں نکاح ہے، تم نے بس قبول ہے کہنا ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا اور آخری وقت میں ہی اماں نے مجھے کیوں بتایا تھا؟ ابھی تو میری اتنی عمر ہی نہیں تھی، میں شادی کے لائق ہی نہیں تھی۔ آخر اماں آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی اچانک سے میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے پہلے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن اماں نے مجھے بس ایک ہی جواب دیا کہ بیٹا صرف تم نے قبول ہے کہنا ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر میں اماں وہاں سے جا چکی تھیں، لیکن پھر جب اماں کمرے میں آئیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی تھے اور میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میں گھونگھٹ کے اندر سے انہیں دیکھ رہی تھی لیکن وہ مجھے بالکل بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں میرا نکاح پڑھانا شروع ہو گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے اپنی ماں پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ پہ اتنی زبردستی کیوں کر رہی ہیں، لیکن اب میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے مجھے نکاح قبول کرنا ہی پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ کمرے سے باہر چلے گئے لیکن میں کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ میری ماں بھی اب کمرے میں ہی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میری جان، میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں، لیکن بس میں اتنا کہنا چاہوں کہ میں جو بھی کر رہی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ بیٹا مجھے کبھی بھی غلط نہ سمجھنا۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ آخر میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ کچھ ہی دیر میں میں دلہن بن کے اپنے شوہر کے گھر آ چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اس نے میری دیکھی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز کو میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک شیشہ بھی تھا جس پہ پردہ ٹنگا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جا کے اپنی صورت دیکھ لوں، لیکن پھر وہی خوف مجھ پہ حاوی ہو گیا جو بچپن سے ہی میرے اندر پل رہا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے اپنی جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا لیں۔ میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ جیسے ابھی مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ میں بیڈ پر گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرا شوہر آ کے میرے بالکل قریب بیٹھ گیا تو مجھے بڑی الجھن محسوس ہونے لگی۔ بے شک وہ میرا شوہر تھا اور کچھ تو میں جانتی بھی تھی کہ شوہر کا مجھ پہ حق ہے، لیکن میں اتنی چھوٹی تھی کہ اسے اپنے اتنے قریب پا کے مجھے عجیب سا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تو میں اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو میں نے زندگی میں کبھی کسی سے زیادہ میل جول نہیں بڑھایا تھا، نہ ہی مجھے اس چیز کی اجازت تھی، اسی لیے ہی ایک انجان شخص کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ مجھے الجھن سی ہو رہی تھی، لیکن وہ میرا شوہر ہی تھا اور اس کا مجھ پہ پورا حق تھا۔ وہ میرے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا چکا تھا اور میں اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، لیکن میرے اندر سوالوں کی بھرمار ہو رہی تھی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کے دیکھا تو میرے سامنے ایک مسکراتا چہرہ تھا۔ میرا شوہر مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا اور میں خوف سے اپنی مٹھیاں بھیج کے نظریں جھکا گئی تھی۔ نیہا تم اس سے ڈر رہی ہو؟ اسے یہ کہا تو میں نے اپنی جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا لی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو مجھے بہت عجیب سا لگا۔ اس کمرے میں ایک بہت ہی بڑا آئینہ تھا جس سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے کچھ دیر تو مجھے پیار بھری باتیں کی لیکن پھر مجھے اٹھا کے شیشے کی طرف لے جانے لگا جس سے میں ڈر رہی تھی۔ مجھے شیشے کے بالکل قریب لے گیا۔
میں فوراً ہی وہاں سے ہٹنے لگی تو اس نے مجھے بازو سے پکڑ کے پھر سے شیشے کے قریب کر دیا۔ نیہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں شیشے سے ڈر لگ رہا ہے یا مجھ سے؟ وہ ہنس ہنس کے مجھے کہہ رہے تھے، لیکن میں اسے کیا ہی بتاتی کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوف یہ شیشہ ہی ہے۔ وہ مجھے بالکل شیشے کے سامنے کھڑا کر چکے تھے۔ میں بالکل شیشے کے سامنے کھڑی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے، حالانکہ بہت زیادہ گرمیاں تھیں۔ میری سانس ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے ابھی اٹک جائے گی اور میں مر جاؤں گی۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اس خوف سے کہ کہیں میری نظر اگر اس شیشے پہ پڑ گئی تو میں مر نہ جاؤں۔ میرے شوہر کی انگلیاں میرے بازو میں بالکل سختی سے پیوست تھیں، جیسے وہ مجھے یہاں سے بھاگنے نہ دینا چاہ رہا ہو۔ خوف میرے اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا۔ آج وہ دن آ گیا جس سے میں بھاگتی رہی تھی اور جس سے میری ماں مجھے ہمیشہ ہی بچاتی رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر اس خوف کی وجہ کیا ہے، لیکن میری ماں نے ہمیشہ ہی مجھے یہی کہا کہ میں بچپن سے یہی سنتی آئی تھی کہ اگر میں نے شیشہ دیکھ لیا تو میں مر جاؤں گی۔ مگر اب جب میرا شوہر مجھے شیشے کے سامنے لے کے کھڑا تھا تو میں بالکل ہی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ ایک یہ خوف تھا کہ اگر شیشہ دیکھ لیا اور میں مر گئی تو کیا ہوگا، اور دوسرا خیال یہ تھا کہ اگر میں نے آج نہ دیکھا تو ساری زندگی ہی میں اس خوف میں گھٹ گھٹ کے جیتی رہوں گی کہ آخر میرا چہرہ کیسا تھا، آخر میں نے پوری زندگی اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ ایک دل کر رہا تھا کہ آج اپنے سارے خدشات کو دور کر دوں اور اپنا چہرہ دیکھ لوں، لیکن ایک دل میں مجھے روک رہا تھا کہ کہیں میں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ لیکن پھر ہمت کر کے میں نے آنکھیں کھول ہی لیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ میرے ہوش اڑ گئے۔ اپنی صورت آج میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر میں بالکل خاموشی سے کھڑی اپنے چہرے کو دیکھتی رہی۔ نہ مجھے کچھ ہوا تھا اور نہ ہی میرے چہرے کو کچھ تھا۔ پہلے تو میں یہ سوچتی تھی کہ کہیں میں اتنی بدصورت تو نہیں کہ میری ماں مجھے شیشہ دیکھنے سے روکتی ہیں، لیکن یہ بات اب غلط ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ میری رنگت اتنی صاف اور میرا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ میرا شوہر داؤد میرے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نیہا تم کتنی خوبصورت ہو، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ تمہارے چہرے سے نظریں ہٹاؤں۔ اسے یہ کہا تو میں اپنی نظریں جھکا گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل رہے تھے۔ نیہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی باتوں سے مجھے رونا آ گیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کس بات پہ رو رہی ہوں۔ وہ مجھے اب بیڈ پہ بٹھا چکا تھا اور خود بھی ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ نیہا آخر تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ وہ مجھ سے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ میرے پاس ایک جواب بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ میری ماں نے آخر مجھے اتنے سال اپنی صورت دیکھنے سے کیوں روک رکھا تھا۔ میرے رونے پہ داؤد مجھ سے بار بار پوچھتا رہا اور آخر تنگ آ کے میں نے بھی اسے ساری حقیقت بتا دی جو پوری زندگی مجھے جھیلنی پڑی۔ یہاں تمہاری کہانی تو بہت ہی دردناک ہے۔ آخر آنٹی نے ایسا کیوں کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ مجھ سے پوچھا تھا، لیکن میرے پاس اس بات کا بالکل بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اس نے مجھے کہا تم فکر نہ کرو، کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور ہم آنٹی سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ داؤد بہت اچھے سلجھے ہوئے نرم دل انسان تھے۔ ان کی ہمدردی کی کچھ باتوں نے میرے دل کو سکون دیا اور مجھے کچھ دلاسا ملا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں فوراً سے داؤد کے ساتھ اماں کے گھر پہنچ گئی۔ میری آنکھوں میں آئے آنسو وہ پہچان چکی تھیں۔ شاید انہیں بھی یہ بات پتہ لگ چکی تھی جیسے وہ ساری زندگی مجھ سے چھپائے رکھتی تھیں۔ ماں، آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے ساری حقیقت جاننی ہے۔ آخر کیا خوف تھا جو آپ مجھے ہمیشہ ہی میری پہچان سے دور رکھتی تھیں؟ میں رو رو کے اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی، لیکن وہ ندامت سے سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ مگر جب انہوں نے سچ بتایا وہ سن کے میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ بیٹا میری شادی سے 1 مہینہ بعد ہی میں حاملہ ہو گئی، لیکن جب میں پیر صاحب کے پاس دم رکھوانے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے کیسی بات بتائی جسے سن کے میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ انہوں نے کہا اگر میں نے بیٹی کو جنم دیا تو مجھے اس کی بہت حفاظت کرنی ہوگی، اسے ساری زندگی شیشہ نہیں دیکھنے دینا ہوگا، نہ ہی کسی سے زیادہ میل جول کروانا ہوگا، اور 16 سال کی عمر میں ہی اس کی شادی کر دینی ہوگی۔ اگر میں ایسا نہیں کرتی تو پھر میری بیٹی بہت جلد مر جائے گی۔ اماں نے یہ کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر یہ کیسی بات تھی؟ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں تھی، تو پھر اماں اس خوف سے ساری زندگی کیوں جیتی رہی تھی؟ اماں تو شرک کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ کسی اور کو اس کا علم نہیں کہ کسی کی کتنی زندگی ہے۔ یہ تو سراسر شرک تھا۔ اماں یہ بات بالکل غلط ہے، ہمیں ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر شیشہ دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو سراسر جاہلیت ہے۔
نقلی پیر جو پیسے کمانے کی غرض سے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور انہیں ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے لوگ ساری زندگی اسی خوف میں جیتے ہیں جسے ہم جیتے رہے تھے۔ مجھے اپنی ماں کی ساری حقیقت پتہ لگ گئی تھی اور یہ خوف بالکل ہی بے تکا سا تھا۔ امی، مجھے ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ جس خوف کو آپ ساری زندگی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھیں وہ خوف میں مار چکی ہوں۔ میں نے رات کو ہی اپنی صورت دیکھی تھی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں زندہ سلامت آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ امی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کاروبار کی صورت میں کرتے ہیں، اور آپ بھی ایسے ہی کسی شخص کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ ہمیں اپنے اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ بے شک پوری دنیا کا مالک وہی ہے اور زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے یہ سمجھایا تو اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تو شرک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ میرا مالک ہی سب سے بڑا ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹا، میں بھٹک گئی تھی۔ اماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ اماں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، آپ اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ ان کی گنہگار ہیں۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، اور اب آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ نے شرک کیا ہے اور شرک میرے مالک کو بہت ناپسند ہے۔ یہ بھی تو شرک کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ جب ہم زندگی اور موت کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب میری ماں کو سمجھ آ چکی تھی اور وہ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگ چکی تھی، اور اللہ نے بھی تو ہمیشہ ہی معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ میں اس خوف سے آزاد ہو چکی تھی جس خوف سے میں ساری زندگی دوچار ہوتی آئی تھی۔ میری ماں بھی اب سچ جان چکی تھیں اور اپنے اللہ سے توبہ کر چکی تھیں۔ میری زندگی اب بالکل معمول کی طرف آ گئی تھی۔ اب مجھے شیشہ دیکھنے سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں جب بھی اپنی صورت کو دیکھتی تھی تو اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے بہت خوبصورت اور بے عیب بنایا تھا۔